الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الرحمن مدنیہ. سورہ رحمان مدنی صورتوں میں سے ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں نے لکھایا ہجرت سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ مکی ہے. ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہے وہ مدنی. مکی اور مدنی صورتوں کے بہت سارے علامات میں نے پڑھ کے بھی سنا ہے، لکھوایا بھی ہے جی. تو صورتوں کے نام جو ہوتا ہے نا، صورتوں کے جو نام ہوتا ہے وہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک جز کے نام سے پورے صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں شروع ہو رہا ہے الرحمن. رحمان کے لفظ سے اللہ کے صفت نام رحمان سے شروع ہوا، تو اس جز سے پورا صورت کا نام کیا ہو گیا؟ رحمان رکھ دیا گیا. اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز. جز کے نام سے کل کا نام رکھنا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس صورت اور پچھلی صورت کے درمیان مناسبت بالکل ظاہر ہے. پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے مجرمین کے احوال کو بیان کر کے بار بار جھنجھوڑا اور تنبیہ کی فحل میں مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. بار بار اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے سمجھا کر کیا ہے آخر میں کیا کر رہے؟ جھنجھوڑ رہے، تنبیہ کر رہے کہ فحل میں مدکر. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنوی، اخروی، روحانی نعمتوں کو بیان کر کے ایک آیات کو 31 مرتبہ لایا. ہر ایک نعمت کو بیان کرتے اور کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنات اور انسان کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں جنات اور انسان، تم اللہ کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو کیا کرو گے؟ جھٹلاؤ گے. ارے سمجھے؟ کبھی دنیاوی نعمت بیان فرمایا، کبھی اخروی نعمت بیان فرمایا، کوئی عذاب کو بیان فرمایا آخرات کے. تو عذاب نعمت ہے کیا؟ لیکن عذاب کے بارے میں خبر دینا یہ اس اعتبار سے نعمت ہے کہ تم عذاب کو سن کر ہدایت پا جاؤ گے، متنبع ہو جاؤ گے، ہوشیار ہو جاؤ گے، اس سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کرنا شروع کرو گے، عمل شروع کر دو گے. اس اعتبار سے کہ عذاب کو بیان کرنا، مجرمین کے احوال کو بیان کرنا، جہنم کے احوال کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. ارے سمجھے نہیں؟ انجام کے اعتبار سے وہ ہدایت کے سبب بنتا ہے. ارے سمجھے؟ انسان کے واعظ حاصل کرنے کا، نصیحت حاصل کرنے کا، سدھرنے کا سبب بن رہا ہے عذاب کا تذکرہ کرنا. اس اعتبار سے وہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. قرآن کریم کی تعلیم، وحی کی تعلیم، ارے سمجھے؟ یہ بھی نعمت ہے اس اعتبار سے کہ یہ روحانی نعمت ہے. اس سے انسان کو یہ روحوں کو کیا ملتا ہے؟ غذا ملتا ہے. ارے سمجھے؟ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کو بیان کر کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کر کے انسان کو کیا کر رہے؟ جنات اور انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں. کیونکہ جنات اور انسان ہی شریعت کے مخاطب ہے اور شریعت کے مکلف ہے. اس کے علاوہ جتنے مخلوق ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں. انہی کے لیے اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہوا، انہی سے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آیت بار بار مکرر آ رہا ہے، تکرار ہے. 31 مرتبہ یہ آیات جو اللہ نے مکرر لایا، ظاہر میں تو تکرار ہے لیکن حقیقت میں
تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک جملہ کا تعلق نئے ایک مضمون سے، کیا ہے؟ نئے ایک نعمت کے بارے میں اللہ ایک نعمت کو یاد دلاتے پھر کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار ہے، اور سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو شروع کیا اپنے رحمان نام کے ساتھ۔ رحمان نام کے ساتھ اس لیے شروع کیا کہ رحمان کے صیغہ، رحمان جو اللہ کی صفتی نام ہے نا، اس سے مشرکین ناواقف تھے، اس لیے کہا عمر رحمان، کیا کہتے ہیں؟ عمر رحمان، رحمان کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کی تعریف کی، رحمان کا تعارف اللہ نے کرایا۔ تم رحمان سے ناواقف ہو، سنو رحمان یہ ہے۔ کبھی کہا کہ ہم اللہ کو کس نام سے پکارے؟ اللہ تو بہت سارے نام ہے نا، پہلے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان کے لیے بہترین نامیں ہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء، جس کسی نام سے بھی اللہ کو پکارو گے نا، اللہ تعالیٰ سنیں گے، ان کے لیے بہترین نامیں ہیں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کر کے ان کے تقاضا پر عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے رحمان کو ذکر فرمایا۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، مبالغہ کا صیغہ کیا ہے؟ رحمت سے مشتق ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، انتہا درجہ کے مہربان ذات، بے انتہا مہربان ذات رحمان ہے۔ یہ مبالغہ اس کے اندر زیادہ ہے رحیم سے، ارے سمجھے؟ اس لیے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کہا جاتا ہے۔ رحمان مبالغہ زیادہ ہے۔ اللہ کے رحمان نام کی برکت سے اس دنیا میں سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے، کافر بھی، فاجر بھی، فاسق بھی، مشرک بھی، سب اللہ کے رحمان نام سے کیا اٹھا رہے؟ فائدہ اٹھا رہے۔ اگر اللہ رحمان نہ ہوتے تو اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کھانے پینے کے اور آرام کے موقع دیتے؟ نہیں دیتے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ رحمان نام سے فائدہ اٹھاتے۔ رحیم الآخرہ، رحیم الآخرات کے اللہ رحیم بن جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ آخرات کا جو اللہ کا کرم ہوگا وہ صرف اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ کافر اور مشرک اور فاسق اور فاجر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان الدنیا، دنیا کے رحمان اور آخرت کا رحیم۔ دنیا کے رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس رحمان نام کی برکت سے اللہ کے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو کٹر سے کٹر اللہ کے نافرمان، تو کٹر سے کر کے اللہ مشرک ہے، کافر ہے، اللہ کو گالی بک رہا ہے، جی اللہ کو مارنے کے لیے کہہ رہا ہے، ایسے بھی ہے لوگ۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اللہ کو انکار کرتے ہیں۔ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ کون کہہ رہا ہے اللہ ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے دہریہ لوگ ہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ان کو بھی اللہ کھلا رہے، ان کو بھی پلا رہے، ان کو بھی عزت دے رہے۔ تو اللہ کے رحمان نام کا صلہ ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو رحمان کے صیغہ میں کیا ہے؟ مبالغہ ہے، اسی لیے کسی کو رحمان کے ساتھ نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ او رحمان میاں، او رحمان میاں ادھر آئیے، اس طرح کہنا حرام ہے۔ عبد الرحمن کہنا چاہیے۔ رحمان اللہ کی صفت خاص ہے۔ ارے سمجھے؟ سمجھ رہو نہیں سمجھ رہو؟ ان سب ناموں سے انسانوں کو نام رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نام رکھو گے تو عبد لگانا پڑے گا، عبد الرحمن کہنا پڑے گا۔ یہ صفت اللہ کے ساتھ خاص، جس طرح خالق ہے، صفت خلق اللہ کی صفت ہے خاص۔ اس لیے وہ خالق میاں کہو گے تو گناہگار اس کو خالق بنا رہے ہو تم، اس کے بس میں کسی کو پیدا کرنا نہیں۔ تو اس لیے کیا کہنا چاہیے؟ عبد الخالق کہنا چاہیے۔ معاشرہ میں یہ گناہ بالکل عام ہو گیا، لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کسی کا نام عبد الخالق تو نام رکھا ہے، لیکن حذف کر دیتے ہیں عبد کو اور خالق خالق کہتے ہیں۔ کسی کا نام عبد الرحمن، لیکن عبد کو حذف کر کے رحمان
کہتے ہیں تو اس کو اللہ بنا رہے ہیں اس لیے گناہگار ہو رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو تنبیہ کرو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اور رحمان اگر کہتا ہے کوئی تو اس کی غلطی پر کیا کرو؟ تنبیہ کرو، ٹوکو اس کو. کہتا ہے بھائی اس طرح کہنا مناسب ہے، رحمان اللہ کی خاص صفت ہے، عبد الرحمن کہہ کر پکارو. بہرحال اللہ نے یہ رحمان صفت لا کر قرآن کی تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دیا اور انسان کو کیا کیا پیدا کیا ہے. ان کی مہربانی سے اللہ نے وجود بخشا اور قرآن کی تعلیم دیا. اگر مہربانی ان کی نہ ہوتی تو نہ ہمیں نہ دنیا میں وجود بخشتے نہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے. الرحمن مہربان اللہ نے علم القرآن قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان انسان کو پیدا کیا. طبعی ترتیب کے اعتبار سے جو فطری ترتیب ہے وہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ پہلے پیدائش ہونا چاہیے، اس کے بعد تو تعلیم ہو. انسان موجود ہی نہیں تو کیسے تعلیم دو گے بھائی؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تم اس کو پڑھاؤ گے ہیں یہاں کے؟ لیکن کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ترتیب کو بدل رہے. علم القرآن خلق الانسان کہہ رہے، پہلے قرآن کی تعلیم، اس کے بعد کیا کہہ رہے؟ انسان کی تخلیق. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس ترتیب کو بدلنے کا منشا کیا ہے؟ ترتیب طبیعی کو اللہ نے کیوں بدلا ہے؟ الرحمن خلق الانسان علم القرآن کہنا چاہیے تھا، لیکن تعلیم قرآن کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا. الرحمن علم القرآن کہا، خلق الانسان بعد میں کہا. اس سے اللہ کا منشا کیا ہے؟ یعنی انسان کی وجود کا منشا اصل منشائی کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم اور کیا قرآن کریم کی کیا ہے؟ تربیت ہے. ارے سمجھے؟ کیونکہ قرآن کریم ہی انسان کے روح کا کیا ہے؟ غذا ہے. انسان کی تربیت کا کیا ہے؟ غذا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اصل بنیادی چیز انسان کے دنیا میں آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی تعلیم ہے. اب ٹکراؤ پیدا ہوگا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہاں تو کہہ رہے کہ جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہاں کہہ رہا اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے. تو ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ وہاں کہہ رہا اصل مقصد عبادت ہے اور یہاں کہ اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے. تو اس کا جواب یہ اصل مقصد تو عبادت ہے، لیکن جہالت کے ساتھ عبادت ہوگی؟ جہالت کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اور علم کون سی علم چاہیے؟ وحی کی علم چاہیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی لیے کیا کہا؟ تعلیم قرآن سب سے بنیادی مقصد ہے اس اعتبار سے تاکہ انسان کی اللہ اور عبادت کیا ہو؟ صحیح طریقہ پر ہو. ارے سمجھے نہیں؟ بصیرت کے اوپر ہو، جہالت کے اوپر نہ ہو. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ یعنی اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت کو صحیح طور پر کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ تعلیم کی ضرورت ہے. قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے، وحی کی تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے تعلیم کو مقدم کر کے اس کی ضرورت پر اس کی اہمیت پر کیا زور دیا ہے، تاکید ڈالا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو پیدا کرنے کا منشا تو عبادت ہے، لیکن عبادت کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کے لیے تعلیم قرآن کی ضرورت ہے. یعنی تم پیدا ہونے کے بعد کیا کرو؟ قرآن کو سیکھو، علم حاصل کرو، وحی کا علم. اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ کرو. ورنہ جہالت کے ساتھ اللہ کرو گے تو اللہ کے یہاں پہنچے گا نہیں. طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھو گے، اللہ جس وقت بھی تمہاری آنکھیں کھلی ہے ادھر سورج نکل رہا ہے تم اللہ اکبر نماز پڑھو. کیوں؟ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے بھائی، اس وقت سورج طلوع ہونے کے وقت فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے. ارے کس نے کہا نہیں ہوتی ہے؟ تم کہاں سے نیا مولوی آ گئے ہو ہیں؟ ہمیشہ سے پڑھ کے آ رہے ہم. تو ایک دن ہم گھر گئے تھے تو ہم مسجد سے نکلے، ایک صاحب آ رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اشراق کا وقت ہو چکا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اشراق کا وقت نہیں ہوا. تو ایک ساتھی ادھر سے آ رہے اور ایک ساتھی مسجد کی طرح آ رہا ہے. اس نے کہا کیا کرو کہ بلے نماز پڑھوں گا. اس نے کہا اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے.
سورج طلوع ہو رہا ہے. اس نے کہا کس نے کہا نماز نہیں ہوگی، ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم. اس نے کہا مولانا سے پوچھ لو. اس نے کہا مولانا سے کیوں پوچھیں گے، ہمیں تو علم ہے. تو جہالت بھی ان کے پاس ایک علم ہے، جہالت بھی ان کے پاس ایک علم ہے. نعوذ باللہ. عصر کے بعد بھی کیا کرے گا، نفل پڑھے گا. ہیں مغرب سے پہلے بھی نفل پڑھے گا. عید کے دن اشراق پڑھے گا. اللہ اکبر. عید کے دن اشراق کی نماز ہے نہیں. عید کے عید کے دن ثواب زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. تو ثواب زیادہ ہوگا، گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی ثابت ہی نہیں، بدعت کام کر رہا ہے. اس لیے کہ امام شیخ سعدی کیا کہتے ہیں کہ بے علم نہ توبہ خدا را شناخت، کہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے، اس کا سارا درہم برہم ہے، بیکار ہے. اللہ ردی کی ٹکری میں رکھ دیں گے سارے اس کا عبادت. سمجھ رہے ہو. وہ شیطان اس کو کیا کرے گا، معراج میں لے جا کر ٹٹی میں ڈال کے آ جائے گا. بے علم عبادت کرے گا نا، خوب اللہ اللہ کرے گا، ذکر مرے گا، تہجد کو الا اللہ الا اللہ الا اللہ. شیطان چھت پر آئے کر کٹ کر کے اپنے، ارے کون ہے کہ میں جبریل آیا اور تم کو معراج لے جانے کے لیے. اللہ اکبر، ہماری عبادت قبول ہو گئی ماشاء اللہ. شیطان آ کر کے بیٹھ جاؤ پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، معراج میں لے جانا ہے. شیطان بٹھائے گا، لے جا کر خاردار درخت کے جنگلوں کے طرف بھگائے گا. اس کے خاردار جنگل کے کانٹے سے اس کے ہاتھ اور پیر اور پیٹ اور پیٹ سب چیر جائے گا. اس کے بعد پرانا ٹٹی میں ڈال کے آ جائے گا اور کہے گا یہ تمہاری معراج ہے، اور وہاں گو کھا کے مرے گا. اس لیے اللہ کیا فرما رہے، پہلے تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد کیا کرو، اللہ اللہ کرو. ارے سمجھے نہیں سمجھے. قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اس پر تاکید ڈالنے کے لیے اللہ نے تعلیم قرآن کو مقدم کیا. ورنہ تو تخلیق تو پہلے ہی ہے. انسان دنیا میں آئے گا، آنے سے پہلے کیسے سیکھے گا جی. خلق الانسان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں کو، امت کو، اپنے بندوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور وحی کا نزول فرمانا، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اس سے بڑی مہربانی نہیں ہو سکتی. ارے سمجھے نہیں مجھے. انہوں نے اپنے نبی کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور تعلیم کے کیا کہتے ہیں اس وحی کے سلسلہ کو جاری کیا جبریل کے واسطہ سے. اور نبی سے ہم نے تعلیم حاصل کی، صحابہ نے کیا، اور صحابہ سے تابعین یہ سلسلہ بسلسلہ ہیں. یہ کیا امت کیا ہے، تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں. اصل تو اللہ ہے، اور واسطہ بیچ میں کون، جبریل ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام ہے. نبی علیہ السلام سے یہ فیض قیامت تک چلتا رہے گا. ارے سمجھے، سینہ در سینہ. یا اللہ کے بڑی مہربانی ہے، اور قرآن کی تعلیم روحانی غذا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. لن ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں. جیسا کہ ہم خطبہ میں زیادہ تر یہی حدیث پڑھتے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ایک اللہ کی کتاب ہے نا قرآن کریم، اور دوسری کیا میری سنت ہے نا میری احادیث اور میری تعلیمات. خلق الانسان، اللہ نے رحمان نے انسان کو پیدا کیا. خلق کہتے ہیں اخراج الشیء من العدم الى الوجود، اخراج الشیء من العدم الى الوجود بغیر مادۃ سابقۃ، یعنی بغیر کسی سابق مادہ کے، بغیر کسی میٹیریل کے وجود، کسی بھی شے کو عدم سے وجود بخشنے کا نام کیا ہے، خلق ہے. ارے سمجھے، بغیر کسی سابق مادہ کے، میٹیریل کے، ارے سمجھے، کسی شے کو عدم سے وجود بخشنے کا نام کیا ہے، خلق ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، کسی کے بس میں نہیں یہ کام. تو کوئی میٹیریل نہ ہو، کوئی اسٹرکچر نہ ہو، کوئی فارمولہ نہ ہو، کوئی چیز ہی نہ ہو، اور کسی چیز کو پیدا کر کے دکھا دے. ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ دنیا کے سارے ایجاد کرنے والے جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے مخلوق کے اوپر تو ترمیم کر کے بناتے ہیں، ایک چیز کو دوسرے کی جڑا دے کر. ہیں یہ تپائی کیسے بنایا بھائی؟ درخت کاٹ کے تپائی بنایا جی. یہ درخت نہیں تھا، آٹومیٹکلی بنا لیا. یعنی جتنے بھی دنیا کے کرنے والے لوگ ہیں، وہ جو بھی بناتے ہیں، وہ تو اللہ کے مخلوقات کو
کیا کرتے ہیں؟ جوڑا تالے دے کر ہی بناتے ہیں، لیکن اللہ جو بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں؟ آدم سے وجود بخشتے ہیں۔ کیا ہے؟ آدم سے وجود بخشتے ہیں۔ اس کے کوئی میٹیریل نہیں ہوتا ہے، اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے، کوئی فارمولا نہیں ہوتا ہے، کوئی خاکہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خالق۔ اس لیے خالق بھی اللہ کا خاص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ جو کسی کو خالق کہے گا گناہگار ہوگا۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا کہنا چاہیے؟ عبد الخالق کہنا چاہیے۔ ہماری بھی عادت بگڑ گئی۔ ہمارے بھی ایک بڑے بھائی ہے عبد الخالق جو یہاں آئے تھے، تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو خالق بھائی سب کہتے ہیں، کیونکہ وہ زبان پر چڑھ گیا۔ کیا ہو گیا؟ بار بار کہتے کہتے جو بچپن ہی سے کہتے ارے عبد الخالق کہنا اب زبان پر کیا کرتا ہے؟ بھاری پڑتا ہے۔ چلیے، خلق الانسان، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے انسان کو آدم سے وجود بخشا ہے۔ علمہ البیان، اللہ نے اس انسان کو بیان سکھایا جائے، یعنی قوت گویائی، بولنے کی طاقت دی۔ قوت گویائی انسان اپنے معافی ضمیر کو جو ادا کرتا ہے اپنے زبان سے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی، آپرا گنگے ہے، نہیں بول پاتے ہیں، ہوں کرتے رہتے، تم سمجھو گے نہیں ان کی بات کو، ہیں اشارہ سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے۔ ہم نے دیکھا بلند شہر میں گنگوں کی جماعت آئی، سارے ایک جماعت سارے کے سارے گنگے، تو انہوں نے جو بیان کیا نا اشارہ سے، بیان دیا انہوں نے، ان کے ساتھ ترجمان بھی ہے، وہ سارے ان کے اشارہ ان کا ترجمان کر رہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو انہوں نے جو بیان دیا نا اس کے ساتھ ترجمان بھی ہے، ان کے ان سارے اداؤں کے ترجمانی کر رہے وہ۔ اس طرح سے ہو کے جو کر رہے نا وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ عجیب واقعہ اور عجیب بات ہے۔ دیکھو ان کے جو اشاروں کے بھی معنی اور ترجمہ کرنے والے بھی لوگ ہیں، صحیح مفہوم ادا کر رہے، اور جو یعنی اشارہ سے بات کر رہے ہیں وہ ان کے ترجمہ میں مطمئن ہیں۔ اگر وہ غلط ترجمہ کرتا تو ان کو رکتا۔ تو یہ خدا کی قدرت دیکھو۔ تو اللہ نے قوت گویائی دی، بیان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل اور کرم ہے۔ ہم اپنی ضمیر کی چیزوں کو ادا کر پا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے زبان میں لکنت ہے، تتلا پن ہے، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے اپنی بات کو زبان سے ادا نہیں کرتے، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بات نہیں کر پاتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے بچپن میں جب پڑھتے تھے، بشیر احمد نام اس کا تھا، وہ کبھی کوئی دکان میں جاتا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہ بول نہیں پاتا تھا، وہ واپس آ جاتا تھا، پریشان کہہ کے واپس آ جاتا تھا۔ اللہ نے وہ طاقت اس کو نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی، اللہ کا بڑا احسان کرم ہے، فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بیان کہتے ہیں بانا یبین، بیانن کے معنی واضح ہونا۔ کیا نا؟ واضح ہونا، باب ضرب یضرب سے، اور بین یبین، یبین تبیین کے معنی بھی واضح کرنا۔ اس کا حاصل مصدر بھی ہو سکتا ہے، بانا یبین سے بیان مصدر ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قوت گویائی تعلیم دی، بولنے کی طاقت کی تعلیم دی ہمیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، یجریان بحسبان، ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے مخلوق ہے۔ سورج جو طلوع ہوتا ہے تو سارے دنیا کو روشن کر دیتا ہے، سارے دنیا کے لائٹ اس کے سامنے فیل ہو جاتی ہے، اور اسے دنیا کے سارے مخلوق فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اگر سورج طلوع نہ تو کیا حشر ہوتا، آرام ملتا۔ رات سو مولویوں کے لیے تو بہت اچھا ہے، سوتے رہو ماشاء اللہ۔ مولویوں کو تو سنائی اور خنائی ہے، تو سوتے رہو۔ ارے سمجھے جی، تو پتہ چلتا اللہ نے دن کو بنایا، جعلنا النہار معاشا، کمائی کے لیے۔ اس سورج کی روشنی سے، کرن سے ساری مخلوق کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ پھل فروٹ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، جی کھیتی پر اس کا اثر ہوتا ہے، بچوں کے نشو و نما میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ سورج کے دھوپ میں کروڑوں فائدے ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے، سائنٹسٹ لوگ بتائیں گے۔ ارے سمجھے، ہمارے جب بچہ پیدا ہوا
تو بالکل 8-10 دن کے اندر اس کو پلیا ہو گیا. کیا پلیا جو سمجھتے ہو یعنی وہ کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں جنڈس ہو گیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پلیا. بچوں کو جنڈس ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا صبح 8-9 بجے جو سورج نکلتی ہے اس سورج میں لٹایا کرو اس کو. ہر روز سورج میں آدھا گھنٹے 1 گھنٹے تک پرندہ میں لٹایا کرو. سورج کی کرن اس کے اوپر پڑے. جنڈس کا علاج بتایا اس نے. ارے سمجھے نہیں؟ جو شوگر کے مریضوں کو دھوپ میں چلنا چاہے تو پسینہ نکلے تو شوگر نکلے گا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اسے تم دھوپ میں کبھی کام کر لیا کرو. جو صاحب تم سے مٹی کٹواتے ہیں بدھ کے دناسر کے بعد، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ مفید ہے. ورنہ شوگر کے مریض بن جاؤ گے بیٹھے بیٹھے فارم کی مرغی کی طرح بیٹھے رہو گے تو. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ جی. سورج کی کرن میں اگر پھل میں سورج کی کرن نہ ہو تو پھل میٹھا نہیں ہوگا، دھان نہیں پکے گا. یعنی ہزاروں فوائد ہے جو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. سردی کے موسم میں اگر سورج نہ لگے تو کیا حال ہوگا بتاؤ؟ آدمی کے سارے جسم ٹھنڈا پڑ جائیں گے، خون کے دوران بند ہو جائے گا، برف کے پانی جیسے جم جائے گا. ارے فریج میں برف ہو جاتا ہے نہیں پانی؟ جی. برف ہو جاتا ہے نہیں پانی؟ ہر وقت ٹھنڈا رہے گا تو تمہارے جسم کا خون بھی برف ہو جائے گا. اس لیے سورج جب نکلتا ہے تو آدمی کرکرا ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے؟ بڑا فائدہ ہے. القمر اور چاند اور رات کو نکلتا ہے اس کا بھی بہت فوائد ہے جس سے ہم ناواقف ہے، جاننے والے جانتے ہیں. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ بحسبان، وہ دونوں کے دونوں چل رہے ہیں اپنے رفتار سے، اپنے انداز سے. حسب یحسب حسبانا، غفرانا کے وزن پر. وہ حسابان کے مناتے ہیں حساب لگانا، اندازہ لگانا. حساب سے چل رہے ہیں. اللہ نے جس مقدار سے چلنے کے لیے کہا، جس راستے سے چلنے کے لیے وہی چل رہے ہیں. اپنے امر تکوینی کے طور پر اپنے معبود کے حکم کو مان رہے. ارے سمجھے نہیں جی؟ اللہ کے حکم 2 قسم کے، ایک تشریعی اور ایک تکوینی ہے. ایک تشریعی، یہ شریعت کے جتنے بھی امور کا ہمیں اللہ نے مکلف بنایا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ مت کرو، یہ امر کیا ہے؟ تشریعی ہے. شراب مت پیو، زنا کے قریب مت جاؤ، چوری مت کرو، اللہ کرو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. امر تشریعی ہے. کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ڈنڈا لگائیں گے قیامت کے دن. اور ایک امر تکوینی ہے. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ اللہ نے ایسا حکم دیا، جس کو جیسا حکم دیا وہ ایسا ہی چل رہے ہیں. اس کے اندر اس کے الٹا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو اللہ نے شریعت کے حکم دیا اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. دونوں طرح کی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے. تم یہاں نماز پڑھ بھی سکتے ہو، تمہاری جی چاہے مت بھی پڑھو، سوتے رہو. ہیں تمہارے اندر کیا نعوذ باللہ شراب پینے کی صلاحیت اور اسے بچنے کی بھی صلاحیت ہے. اگر بچو گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے. اگر پیو گے اللہ تعالیٰ لوٹ پہ لیں گے قیامت کے دن. ارے سمجھے؟ لیکن امر تکوینی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے ایسے حکم لاگا کر دیا، جس مخلوق کو حکم لگایا اور اسی کو کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ نے سورج اور چاند کو طلوع اور غروب ہونے کے جو لگایا ہے کہ دن کو سورج طلوع اور رات کو چاند طلوع ہو ہیں، وہ آٹومیٹکلی قیامت تک اللہ کے حکم سے ایسے ہی چلیں گے. ان کے اندر اس سے نافرمانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ امر تکوینی کے طور پر ہے. یار سمجھے نہیں سمجھے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بے شمار ہے. والنجم، تو حسبان غفران کے وزن پر کیا ہے؟ مصدر ہے حسب یحسب سے. یار سمجھے نہیں؟ حساب لگانا. والنجم والشجر یسجدان، اور تنہ دار درخت. یہ نجم سے میرا ستارے نہیں ہے بلکہ تنے دار درخت. کیا ہے؟ بے تنے دار درخت. کیا ہے؟ بے تنے کے درخت. والشجر، اور تنہ دار درخت. اور تنے دار درخت یعنی کیا مطلب ہے؟ کچھ درخت ایسے ہیں جن کے شاخ نہیں ہوتے ہیں، بے یار سمجھے، ڈانڈا نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ اوری کا، کدو کا، ارے کیا کہتے ہیں آپ کے وہ انگور کا بیل ہیں، ان کو بیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لوت والے جتنے درخت ہیں، ہم جو لوت کہتے ہیں نا، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیل. کیا کہتے ہیں؟ بیل. کدو کا بیل. کیا مطلب؟ کدو کا لوت.
تو یہ جو لوت والے درخت کو اللہ نے کسے تعبیر کیا؟ النجم سے. کیا ہے؟ النجم. اور یہ جو درخت جو آپ دیکھ رہے ہو آم کا، اور یہ جو بیر کا، اور یہ جو دیکھ رہے ہو تم لیچو کا اور بھوبی کا اور گوا کا، ناریل کا، کٹہل کا، یہ کیا ہے؟ الشجر ہے. کیا ہے؟ تنے دار درخت. کیا ہے؟ تنے دار درخت. تو بے تنے دار درخت اور تنے دار درخت یسجدان، دونوں سجدہ کرتے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حکم کے مطیع ہے. اللہ کے حکم کے مطیع ہے، یعنی دنیا کی ساری مخلوق کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے؟ الحکم امر تکوینی چل رہا ہے. ارے سمجھو آٹومیٹکلی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تسبیحہم. دنیا کی سارے مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. یا امر تکوینی کے طور پر. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت اللہ کے حکم کے کیا ہے؟ تابع ہے. اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں. صدق اللہ العظیم. ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا.